اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ یعنی یوسف کے بھائی شہر میں داخل ہوئے جہاں سے جانے کا حکم ان کے والد نے دیا تھا، لیکن وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس سے یعقوب کے دل کے تقاضے کی تکمیل ہو گئی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگا دیا اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے اس پر غمگین نہ ہونا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب ان کا اسباب ان کے واسطے تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو شخص اس کو حاضر کرے گا اس کو اونٹ کا ایک بوجھ غلہ ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم شہر میں فساد مچانے کو نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ وہ بولے اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں وہ ملے بس وہی اس کا بدل ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاش لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اس کو نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف کے لیے داؤ بتایا۔ یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ کے قانون کے تحت لے نہیں سکتے تھے بجز اس صورت کے کہ جو اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا
إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ برادران یوسف نے کہا اگر اس نے چوری کی تو عجب نہیں کہ اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، بس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ آہستہ کہا تم تو بڑے بدخماش ہو اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے اے عزیز اس کے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، سو ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، ہم کو آپ نیک مزاج معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ اس بے انصافی سے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم و صدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ پنجم خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ آخری نشست ہے سیرت مبارکہ کی۔ اس میں جو ہے ایک اور دو فرمودات کے ساتھ جو ہے محضر شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند اقتباسات جو ہیں جو امپورٹنٹ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جاتے ہیں، کیونکہ اگر محضرہ پڑھ کے سنایا جائے گا تو تھوڑا لمبا ہے، 20 منٹ لگ سکتے ہیں، تو اس لیے جو امپورٹنٹ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا دی جاتے ہیں۔ ایک اور دو فرمودات کے ساتھ جو کل نہیں کہے گئے تھے، اس بات کو یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو مرید ہے اس کے واسطے یہ خاص فرمان ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور نے فرمایا کہ اس مقام پر نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں کوئی شخص اپنے مرشد کی مذمت کرے، یعنی اگر آپ کے مرشد کی مذمت ہو رہی ہے، برائی بیان ہو رہی ہے، تو آپ کو جو ہے اس محفل میں نہیں بیٹھنا ہے، یہ حکم ہے، اور یہ جو ہے مریدی کا تقاضا ہے یا آداب مریدی ہے، کیونکہ جو ہے مرشد ہمارا آقا ہوتا ہے، جو ہے عاشق اور معشوق کا یہاں پہ معاملہ ہوتا ہے، تو ہرگز روا نہیں ہے کہ جس محفل میں اپنے مرشد کی جو ہے مذمت کی جائے، اگر کوئی خدا نخواستہ برائی بیان کر رہا ہے تو اس محفل میں جو ہے نہیں بیٹھنا ہے، یہ تقاضا مریدی ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور جو ہے یہ عشق کا تقاضا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس مقام پر نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں کوئی شخص اپنے مرشد کی مذمت کرے۔ اور ایک آپ کا جو ہے بڑا مشہور فرمان ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے کافی طویل تقاریر بھی کی جا سکتی ہے، کہنے والے میں قاصر ہوں، لیکن بڑا خاص فرمان ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا کہ آپ نے فرمایا نفس باقی فساد باقی، چھوٹی سی بات لکھیے، اتنی سی بات ہے، یہی فرمان آپ نے فرمایا نفس باقی فساد باقی، یعنی جب تک کہ میرے اندر یہ فتنے کا نفس جہاں سے خواہش اٹھتی ہے، جہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، وہ جب تک باقی ہے، جب تک میں جو ہے فساد میں مبتلا ہوں، کہیں پہ بھی جو ہے ڈھکل سکتا ہے، اور یہ جو ہے کہیں پہ بھی جو ہے دوزخ کے حوالے تک بھی جو ہے کر سکتا ہے۔ نفس باقی فساد باقی، اس کو یاد رکھیے آپ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک ایسی چیز ہمارے اندر ودیت کی ہے، اسی لیے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر یہ نفس کو ہٹا دے تو ہم بھی فرشتے ہو جائیں، یہ نفس ہے تبھی تو جو ہے پوری آزمائش اسی کے اوپر ہے، سزا جزا پورا جو ہے یہاں پہ معاملہ ہے، یہ نفس کو رکھ کے جو ہے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اگر نفس کو ہٹا دیا جائے گا تو سب جو ہے ملائکہ ہو جائیں گے۔ اسلام خود فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سیارو ہے، عجیب کالے چہرے والا ہے، جو بولتے ہیں کالی زبان والا، مطلب جو کالی زبان والا ہوتا ہے، مقولہ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام فرماتے ہیں نفس کی اپنی تعریف کی کہ یہ عجیب سیارو ہے، کالے چہرے والا ہے، جس طرف اپنا چہرہ کرتا ہے اس طرف کام پورا کرتا ہے۔ اگر باطل کی طرف چہرہ کرے تو جو ہے پورا باطل کے جو ہے حد تک پہنچائے، اور جو ہے اپنا اگر چہرہ حق کی طرف کرے تو پورا مقصود کو پہنچائے۔ یہ ایک ہی چیز ہے، صرف چہرہ بدلنا ہے اس کا۔ نفس کو مارنا بولتے ہیں، وہ مارنا وہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے اس کو مار کے جو ہے چہرہ بدلنا ہے، اس کا چہرہ سمجھے وہ قبلے کو جو ہے پیٹ کر کے ٹھہرا ہوا ہے، اپنا چہرہ شیطان کی طرف کرا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے مار کے جو ہے نفس کو جو ہے اس طرف لانا ہے، پورا جو ہے اس کو ٹرن کرنا ہے، پورا ٹرن کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کا چہرہ کرنا ہے، کیونکہ جب تک یہ باقی ہے، جب تک یہ پورا ٹرن نہیں ہوا تب تک جو ہے فتنہ فساد موجود ہے۔ شیطان کے واسطے یہ بہت بڑا ہتھیار، بلکہ شیطان کچھ نہیں ہے اس نفس کے سامنے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے جب لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم جو ہے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اکبر جس سے کوئی بڑا نہیں ہوتا،
رسول اللہ نے پوچھا جہاد سے آ رہے تھے صحابہ لڑکے شہید ہو کے غازی ہو کے آ رہے ہیں کفاروں کے ساتھ، تو رسول اللہ فرمانے کہ یہ چھوٹا جہاد تھا، اب تم اکبر کی طرف جو ہے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو ہے جہاد اکبر تمہارے نفس کے ساتھ لڑنا، یعنی جو نفس کے ساتھ لڑنا ہے وہ جو ہے کفاروں کے خلاف لڑنے تھے، جو کفاروں کے ساتھ جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ٹف ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کفاروں کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہو رہی ہے، اگر آپ کو شمشیر بھی دی جائے، آپ جو ہے قتل بھی ہو جائے، غازی بھی ہو جائے، تو وہ جہاد جو ہے اصغر ہے اس جہاد کے سامنے جہاں پہ جو ہے نفس کے ساتھ لڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، ننگ و اژدھا و شیر نر مارا تو کیا مارا، یعنی آپ نے جو اگر مارا بڑی موذی کو، تکلیف دینے والے کو، وہ سب سے بڑا جو ہے تکلیف دینے والا وہ نفس ہے، اس کو اگر مارا تو بڑی بات آپ نے کی ہے۔ اگر آپ نے مگرمچھ کو مارا، اژدھے کو مارا، شیر کو مارا تو کچھ نہیں کام کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اگر آپ نے اس نفس کو مارا تو بڑا کام آپ نے کیا ہے۔ ابھی تو تلسی داس بھی کہتا ہے کہ تلسی رن میں جوجنا ایک گھڑی کا کام، نت اٹھ من سے جوجنا بن کھانڈے سنگرام، یعنی اے تلسی داس میدان جنگ میں لڑنا ایک گھڑی کا کام ہے، اور اٹھتے ہی اٹھتے سویرے اپنے من کے ساتھ نفس کے ساتھ لڑنا ایسا ہے جیسے جو ہے میدان جنگ میں بغیر شمشیر کے تمہیں جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ کو میدان جنگ میں جو ہے بغیر شمشیر کے جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے، اب آپ کو جو ہے دشمنوں کے ساتھ لڑنا ہے جو پورے ہتھیاروں کے ساتھ ہے۔ تو نفس کے خلاف لڑنا جو ہے ایسا ہے، اور میدان جنگ میں لڑنا ایک گھڑی کا کام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کی ہر خواہش کو جو ہے مارتے ہوئے کچلتے ہوئے آگے بڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہی تعلیم ہے ہمارے پاس۔ اب اس کو مارنے کے واسطے دیکھیے ہم اچانک نہیں کود سکتے، اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے دو طریقے، ہم بیمار ہیں تو ہمارے واسطے جو ہے آپ اگر صرف پرہیز کریں گے تو بھی جو ہے آپ کی بیماری پوری نہیں ہوگی، یا آپ صرف جو ہے دوا کھائیں گے تو بھی جو ہے آپ کی بیماری جو ہے شفایاب نہیں ہوگی۔ آپ کو دونوں چیزیں کرنا پڑے گا، آپ کو دوا بھی کھانا پڑے گا، صحیح غذا بھی لینی پڑے گی، اور آپ کو جو ہے پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سیدھا نفس کے خلاف لڑنے جائیں گے تو یہ نفس جو ہے بڑا خطرناک ہے، اس سے جو ہے ہم اتنے آسانی سے نہیں لڑ سکتے۔ اس واسطے جو ہے پہلے آپ کی جو ہے روح کو اسٹرانگ بنانا پڑے گا۔ وہ شخص جو ذکر اللہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، اس کی جو ہے روح غالب آئے گی، اور وہی شخص جو ہے اس نفس کے خلاف لڑ سکے گا۔ جو ذاکر ہوگا وہی شخص لڑ سکے گا، یاد رکھ لیجیے بات کو آپ۔ تو مہذبی وہی ہے جو ذکر بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کوشش کرتا ہے آہستہ آہستہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ مارتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ نفس امارہ، یعنی یہ جو نفس ہے اسی کے جو ہے نام رکھے گئے ہیں۔ یہ نفس امارہ کفاروں کا نفس کہا گیا، کافروں کا نفس جو خواہشات میں ملوث ہے، اچھے کھانے اچھے پینے، اپنی تعریف میں، اپنی ہر چیز میں جو ہے اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، یہ کافروں کا نفس ہے۔ پھر جب آدمی جو ہے ذکر اللہ کرتا ہے، اس میدان میں اترتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا چہرہ جو ہے تھوڑا ٹرن ہوتا ہے، سمجھیے 30 ڈگری ٹرن ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے چہرہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ نفس بدلتا ہے، جس کا نام جو ہے نفس لوامہ رکھا گیا، نام بدل رہا ہے وہاں پہ۔ پھر وہ آگے ٹرن ہوتا ہے، 60 ڈگری لیتا ہے تو نفس ملہمہ ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ اور ذکر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو پورا نفس جو ہے جب پورا ٹرن ہو جاتا ہے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، پورا اطمینان آ گیا اب اس کو جو ہے شیطان بھڑکا نہیں سکتا۔ تو یہاں تک جو ہے لے کے آنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں، جب تک مطمئنہ نہیں ہوا، یہاں تک نہیں آیا، وہاں تک جو ہے وہ فساد میں ہے، پورا ٹرن ہونا ہے اسے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کے واسطے یاد رکھ لیجیے آپ کو نفس کو مارنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز، ذکر، فکر اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد ہونا ہے، اس کا فضل ہونا ہے، تبھی یہ کرم ہوگا، ورنہ کوئی یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور امام اسلام کی بھی آپ نے جو ہے نفس کی تعریف جو اسلام نے فرمائی ہے وہ بھی آپ نے جو ہے سنی ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے۔ اور مختصر سی بات، ہم اس وقت تک فساد کتنے میں ہے جب تک کہ جو ہے نفس موجود ہے بندگی میں، شاید دلاور فرماتے ہیں کہ نفس باقی فساد باقی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس فساد کو جو ہے دور کرے، اس نفس کو جو ہے ختم کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے محضر شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے چند اقتباسات جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ اہم چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء کا اختلاف بھی جو ہے باعث رحمت ہے، جس کا مفہوم ہے اگر میری امت کے علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو بھی جو ہے رحمت کی باعث اس کی وجہ سے جو ہے رحمت ہوگی، مطلب کچھ اور مسئلے کھل کے آئیں گے، کئی چیزیں جو ہے اس کے اندر کھل کے آئے گی، لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ تو ہمارے واسطے بھی جو ہے ایک فائدہ ہوا ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بعد، کیونکہ ہمارے پاس کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ امام السلام نے دعویٰ کیا تھا، جب آپ نے اپنے مہدی ہونے کا اظہار کیا تو آپ نے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ جس نے ذات پر ایمان لایا وہ مومن، اور جس نے ذات کا انکار کیا وہ کافر۔ یہ امام السلام نے یہ دعویٰ کیا، یہ اہم دعویٰ موقع یہی ہے
جو میں اسلام جو ویٹ کرے ہیں بار بار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا تھا، آپ نے اگرچہ کہ جو ہے مکہ معظمہ میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا 901 ہجری میں، پھر 903 ہجری میں احمد آباد میں بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن 905 ہجری تک آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا اس دعوے کے ساتھ کہ ذات کا انکار کفر ہے، کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے عاجزی کر رہے تھے کہ اب تک جو کوئی کلمہ محمدی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جو ہے جیتا ہے اور مرتا ہے تو جو ہے اس سے جو ہے نجات کی امید ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی بندہ یہ دعویٰ کرے گا آفیشیلی یہ دعویٰ ہوگا تو پڑھنے والا بھی جو ہے کفر میں مبتلا ہو جائے گا. مگر اللہ کا یہاں پہ تاکیداً حکم ہوا تھا، دعوے موقت جسے کہتے ہیں، تاکیداً حکم ہوا. تو مہدی موعود علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے سنا ہے، تفصیل بھی سنی ہے، پورا دعویٰ جو ہے پڑھ کے بھی سنایا گیا تھا. وہاں پہ آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے چمڑی پکڑ کے آپ نے دعویٰ کیا جس نے اس ذات کا انکار کیا، یعنی سید محمد بن سید عبداللہ اور سید خاں کی مہدیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو یہ جو بات ہے بہت اہم ہے، دیکھیے ہمارا بنیاد یہی ہے. اگر اس عقیدے پہ ہمیں کوئی اگر یہ کہے کہ میں میرا سید محمد جون پوری کو مانتا ہوں، میں مہدوی ہوں، لیکن یہ انکار کفر کو نہیں مانتا، پوری مہدوی اس کی ختم ہو جاتی ہے. یہ بنیادی عقیدہ، اس پہ آپ ہرگز جو ہے شرمندہ، حجاب، جھجک مت لائیے، یہ بنیادی عقیدہ ہے. اگر کوئی دوسرا بھی ہے، اگر وہ اپنے کسی کو مہدی مانتا ہے تو اسے جو ہے یہ وہاں پہ ماننا ہی ہے کہ مہدی اسلام کا انکار جو ہے کفر ہے، یہ لازم ہے. یہ تو حقیقی مہدی موعود ہے، کوئی مہدی نہیں ہے، یہ حقیقی مہدی موعود ہے جن کا جو ہے وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے. تو اسلام نے دعویٰ کیا. اب مہدی موعود علیہ السلام کے بعد، وصال کے بعد 20-30 سال گزرنے کے بعد، اسلامی صحابہ میں ایک صحابی بندگی میں لارشا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض کیا کہ جو ہے ان کا منکران مہدی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کلمہ گویوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ دیکھیے اللہ لے کے آیا ہے حضرت کے صدقے میں، حضرت لارشا رضی اللہ عنہ کے صدقے میں جو ہے یہ ہمیں اور تفہیم کھل کے ہوا. تو حضرت لارشا رضی اللہ عنہ جو ہی یہ اعتراض کیا، بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ عنہ نے اجماع کال کیا، جو پورے صحابہ تھے بیٹھ کے آپ نے جو ہے محاذرہ کیا کہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس سے جو ہے کوئی جو ہے انکار نہیں کر سکتا، اور اس کی جو ہے پورے آپ نے جو ہے ڈیٹیلس لکھی ہے. تو یہ فائدہ یہ ہوا، بعد میں بندگی میں لارشا رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے رجوع لا لیے ہیں، فوراً جو ہے آپ نے اس بات کا جو ہے اقرار کر دیا ہے. تو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ جو ہے یہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ مہدی کا کیا عقیدہ رہا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے. تو آپ کے چند اقتباسات پڑھ رہا ہوں. مکتوب اس طرح سے شروع ہے کہ بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ عنہ خود مکتوب لکھ رہے ہیں کہ برادران دینی، محبان یقینی و تابعان شریعت محمدی، یعنی اہل مہدی سلام و تحیت کے بعد دلاور کی جانب سے مطالعہ کریں لے، دلاور کی جانب سے جو ہے مطالعہ کر لیں اس بات کو اور قبول فرمائیں. اس عریضے کی غرض اس بات پر مبنی ہے، یہ لیٹر کی غرض اس بات پر مبنی ہے کہ میاں لاڑشاہ گجرات سے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مہدی کا انکار کفر نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی اللہ کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے ایسا معلوم ہو رہا ہے، من اللہ ایسا ہو رہا ہے. تو بے شک خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دینداروں کے طریقے میں من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس میں نفس کا مغالطہ اور نہ شیطان کا وسوسہ من اللہ کہتے ہیں، وگرنہ نفس اور شیطان کی طرف سے ہے کہتے ہیں. یہ حقیقت میں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو ان کے دل میں جو خیال آیا وہ سمجھ رہے کہ اب اللہ کی طرف سے ہے، تو حقیقت میں اللہ کی طرف سے تھے، لیکن خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے، اچھا اور برا، تو اس کو قبول نہیں کر سکتے. تو آپ نے وہی فرمایا کہ جو ہے جس میں نفس اور جو ہے شیطان نہ ہو وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، من اللہ اسے کہتے ہیں. اس میں جو ہے نفس اور مغالطہ آ گیا ہے، وہ اگرچہ کہ جو ہے ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کیونکہ اللہ کو جو ہے ایک مسئلہ کھولنا ہے ہمارے اوپر. ہر شخص واقف ہے کہ جو بات شرع کے موافق نہ ہو اور فرامین مہدی کے مطابق نہ ہو وہ محض خطا ہے، حق سے نہیں ہے. اگر آپ کو کشف سے معلوم ہو چکا ہے، ایک بات کھل چکی ہے بڑی بات، لیکن وہ میں اسلام سے جو ہے ٹکرا رہی ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتی، دھوکہ ہو سکتا، یہ یقین رکھ لیجیے. میاں لارشا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو کو شرع میں کافر کہنا جائز نہیں ہے، ان کا مطلق یہ قول غلط ہے. کٹ کر دیا گیا، مطلق یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ اہل شرع نے، شریعت والوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انکار کو شرع کے اعتبار سے کفر قرار دیا ہے. یعنی علماء نے، اہل شرع نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، خلیفہ رسول کی خلافت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر قرار دیا گیا ہے. پورا سنت الجماعت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جو ہے میں مسلمان ہوں لیکن
معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرتا ہوں تو اسے جو ہے اہل شرع کافر کہتے ہیں، اگرچہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ہو، ٹھیک ہے، دونوں مامور من اللہ نہیں ہے، دونوں مامور من اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کے خلیفے ہیں، رسول اللہ میں مامور نہیں کیا۔ جی۔ چنانچہ علم کلام میں مذکور ہے، حوالہ دے رہے ہیں اس بات کا، کہ اگر کوئی شخص انکار کرے ان کی خلافت کا، یعنی صحابہ کی خلافت کا، تو کفر کرتا ہے۔ اور میاں لارشاہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو حجت میں پیش کرتے ہیں کہ لا تکفروا اہل قبلتکم، یعنی اہل قبلہ کو کافر مت کہو۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اہل قبلہ ہیں جو مسلمان ہیں انہیں کافر مت کہو۔ بے شک، حضرت آگے لکھتے ہیں، بے شک اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں ہے، یعنی بلا موجب شرعی کافر نہیں کہہ سکتے، یعنی بغیر وجہ کے کافر نہیں کہہ سکتے، بغیر وجہ کے کافر۔ جو کلمہ گو کہ شرع محمدی کا موافق ہو اور جو چیز کے رسول سے پہنچی ہے اس کو قبول کرتا ہو، اگرچہ کہ وہ اقسام کی برائیاں کرنے سے فاسق ہو، یعنی گنہگار ہو، تو بھی اس کو کافر کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پس حدیث لا تکفروا اہل قبلتکم ایسے ہی شخص کے حق میں مطابق ہو سکتی ہے، ورنہ اہل شرع بہت سے کلمہ گو کو کفر سے منسوب کرتے ہیں، ورنہ اہل شرع تو جو ہے جو علماء ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کے باوجود بھی جو ہے کفر سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ اس وقت تو حضرت مختصر یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شخص بہت بڑا گنہگار ہے لیکن پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ہے اور ہر وہ چیز کو قبول کرتا ہے جو رسول اللہ نے کہی ہے تو اسے کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ جو ہے ہر وہ چیز جو قبول نہیں کرتا رسول اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے تو جو ہے اسے کافر کہا جائے گا، لیکن اس کی کئی اور وجوہات ہوں گی شریعت کے حساب سے۔ وہ ایسے کچھ اعمال کر رہا ہے یا کچھ قبول نہیں کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کے بعد، تو بھی ایسے کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اہل شرع نے کافر کہا ہے۔ مثلاً آپ نے جو ہے یہاں پہ گنا ہے، تھوڑا سا آگے کہتا ہوں کہ اے برادر، بعض رافضی فرقہ شراب کو حلال رکھتے ہیں اور زنا و لواطت کو مباح سمجھتے ہیں، اور اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حلال کہنا بالاجماع کفر ہے، اسی میں کسی کو خلاف نہیں ہے۔ پس حدیث ھذا یعنی لا تکفروا اہل قبلتکم ان کے حق میں بھی کہنی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے حاشا وکلا۔ تو اب جو ہے کوئی شخص ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رافضی لوگ جو ہیں ہر شراب کو جو ہے حلال کہتے ہیں، اب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اہل قبلہ کو کافر مت کہو، یعنی وہ بھی جو ہے قبلے کی طرف منہ کرنے والے مسلمان ہیں، یہ رافضی بھی جو ہے مسلمان ہی تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہیں، پھر بھی جو ہے شراب کو حلال کہتے ہیں اور زنا کو جو ہے مباح سمجھتے ہیں، تو اہل قبلہ اب یہ جو حدیث ہے اس حساب سے جو ہے ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن تمام علماء جو ہے کافر کہتے ہیں، اہل شرع جو ہے انہیں کافر کہتے ہیں۔ حضرت جو ہے اس کی پوری تفصیل بیان کریں، کافی ڈیٹیل میں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ شرع موافق میں مذکور ہے کہ اور نہ کافر کہو تم اپنے اہل قبلہ کو مگر اس کو جس میں شرک ہو یا سانع علیم و قدیر کا منکر ہو یا اس چیز کا انکار کرے جس کو حضور کا لانا ثابت ہے، یعنی قرآن، یا انکار اس چیز کے اس کا جس کے آورد رسول ہونے پر سب کا اتفاق ہے، جو ہے اس شخص کو آپ جو ہے کافر نہ کہو جس میں جو ہے اس شخص کو آپ جو ہے اس شخص کو کافر نہ کہو جس میں جو ہے سیدھا سیدھا کلمہ رسول پڑھتا ہے لیکن جو ہے شرک بھی نہیں کرتا اور جو ہے اس چیز کا انکار بھی نہیں کرتا جو رسول نے جو ہے نازل کی ہے، اور ہر وہ چیز کو قبول کرتا ہے جو رسول اللہ نے جس کا وعدہ کیا۔ اب کلمہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن جو ہے اس چیز کا اللہ کے جو ہے قادر ہونے کا، اس کے علیم ہونے کا انکار کر رہا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کافر ہوگا۔ قبول کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس چیز کا انکار کر رہا ہے جس کو رسول اللہ لے کے آئے ہیں کلام مجید کا، تو وہ کافر ہوگا۔ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے جس کا جو ہے رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ کافر ہوگا۔ حضرت وہی سمجھا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے کافی بڑی تفصیل آپ نے اس کے اوپر لکھی ہے کیونکہ اس کی کافی ڈیٹیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر جو ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ہے قتل نہ کرو، مطلب میں ان لوگوں کو اس وقت تک قتل کروں گا جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، مطلب جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے اوپر جو ہے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی بھی جو ہے کافی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ نے اسی طرح بیان کیا جس طرح جو ہے کلمہ گو کو جو ہے کافر اس صورت میں کہہ سکتے ہیں جب جو ہے شرعی حکم لگتا ہے، وجہ لگتی ہے، تو اسی حساب سے جو ہے آپ کی کافی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ آپ نے پورے پروف دیے، اس کے اندر کافی تفصیل ہے اور کافی ٹف اردو بھی ہے۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ مہدی علیہ السلام کا انکار کفر نہیں ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے کہ اول دیوار قائم ہوتی ہے من بعد نقش بر دیوار، پہلے دیوار قائم ہوتی ہے یا اس کے بعد جو ہے
یا پہلے جو ہے جو دیوار کے اوپر پینٹ وغیرہ کر رہے ہیں وہ پہلے قائم ہوتا ہے، پہلے دیوار لگتی ہے اس کے اوپر وہ ہوتا ہے. لہٰذا مہدی کی مہدیت کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اگر کہا قرآن سے، یعنی اگر آپ اسے پوچھو کہ مہدی کا ثبوت کہاں سے، اگر کہا قرآن سے تو اس کو کہنا چاہیے کہ پس انکار مہدی کیوں کفر نہ ہوگا؟ اس لیے مثبت اس میں فعال عزبت یزبت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کی مہدیت کو ثابت کرنے والا اور اس کی شہادت دینے والا قرآن ہے. پس انکار مثبت و شاہد قرآن کا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ مہدی کا جو ہے ثبوت قرآن سے ہے تو جو ہے اب مہدی کا انکار قرآن کا انکار ہوگا. سمپل سی بات. اگر کوئی کہے کہ مہدی کا ثبوت جو ہے قرآن سے ہے اور انکار کفر نہ جانے تو آپ کو کہنا ہوگا کہ جو ہے پھر اگر مہدی کا انکار ہوگا تو قرآن کا انکار ہوگا، قرآن کا انکار کفر ہے. پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ اگر کہا کہ جو ہے خبر متواتر سے مہدی کی مہدیت ثابت ہے، یعنی احادیث سے متواتر جو مسلسل ریپیٹ ہوتی ہے اس سے ثابت ہے تو بھی جو ہے انکار کفر ہے. حدیث متواتر کا جو مسلسل ریپیٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے اس کا انکار کرنے والا بھی جو ہے کافر ہے. اور اگر کہا کہ مومنوں کے اجماع سے ہے تب بھی انکار کفر ہے. یعنی اگر کہا کہ نہیں اسلام کا جو ہے آنا جو ہے مومنوں کی اجماع سے ہے تو اجماع کا انکار بھی جو ہے کفر ہے. تو تینوں وجہوں سے جو ہے وہ کافر ہو جائے گا. یعنی جو ہے اگر وہ کہے گا کہ مہدی کا جو ہے ثبوت قرآن سے ہے تو جو ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہوگا، وہ کافر ہوگا. اگر وہ کہے گا کہ مہدی کا ثبوت حدیث متواتر سے ہے تو جو ہے وہ بھی تبھی کافر ہوگا، کیونکہ جو ہے حدیث متواتر کا انکار کرنا بھی کفر ہے. اگر وہ کہے گا کہ جو ہے مہدی کا آنا جو ہے مومنین کے اجماع سے ثابت ہے تب بھی جو ہے کفر میں مبتلا ہوگا، کیونکہ جو ہے مومنین کے اجماع کا انکار کرنا بھی جو ہے کفر ہے. آگے بڑھتے ہوئے بندے میں شاید دلاور رضن فرماتے ہیں کہ ہم نے مہدی کی زبان سے سنا ہے. بڑا خاص فرمان دیکھیے، آپ خود فرما رہے ہیں ہم نے مہدی کی زبان سے سنا ہے کہ جس وقت داناپور میں اسلام جب جونپور سے نکلے اور داناپور پہنچے تھے، داناپور میں امام کو جذبہ ہوا، اسلام کو جذبہ ہوا تو پہلی دفعہ ذات کی تجلی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی تجلی تھی پہلی دفعہ ہوئی اور فرمان خدا ہوا کہ ہم نے تجھ کو مراد اللہ کا علم دیا ہے اور اپنی کتاب کو تیری میراث گردانا ہے، اور انکار تیرا ہمارا انکار ہے اور ہمارا انکار تیرا انکار ہے. آگے حضرت کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہ ہو کہ یہ ذات مہدی محمد کی خاص ولایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے حکایت کرتے ہوئے اس مرتبے کی خبر دی، یعنی اپنی ولایت کی خبر دی ہے کہ اگر تو نہ ہوتا، یعنی اللہ فرما رہا ہے ولایت محمدی کے تعلق سے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا. اے میرے نور کے نور، اے میرے بھید کے بھید، اے میری معرفت کے خزانے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھ پر اپنا ملک فدا کیا. پس مہدی کا انکار خدا کا انکار کیوں نہ ہو. ہم نے یہ حکایت مہدی کی زبان سے سنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے. پس کوئی شخص قبول کرے یا نہ کرے، بندے کو مہدی کی زبان سے حجت ہے. جس نے چاند دیکھا اس پر روزہ لازم ہوا. اب نے صاحب فرما دیا کہ ہمارے کو جو ہے کوئی بات ہی نہیں، میں اسلام کی زبان سے ہم نے سنا ہے. ڈائریکٹ سننے والے جو ہے لکھ رہے ہیں کہ ہم نے میں اسلام کی زبان سے فرمان سنا ہے کہ آپ کا انکار اللہ کا انکار ہے، سیدھا سیدھا. بس بندے کو مہدی کی زبان سے حجت ہے. جس نے چاند دیکھا اس پر روزہ لازم ہے. چاند کسی کو نہیں دکھا تو اس کے اوپر روزہ نہیں. جس کو چاند دکھتے جو روزہ اس کے اوپر فرض ہے. ہم نے چاند کو دیکھ لیا، مہدی موعود کو دیکھ لیا، ہمارے اوپر فرض ہے. بس وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرنا ہے. آگے لکھتے ہیں اور ایک نقل لکھتے ہیں خاص. ایک روز میاں سید کریم اللہ رضی اللہ عنہ برادر میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ، اسلام کی برادر نسبتی صالح ہیں، ایک روز میاں سید کریم اللہ نے مہدی علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کا انکار کفر ہے. اب دیکھیے ڈائریکٹ نقل ہے، وہاں پہ بیٹھے صحابہ بول رہے ہیں. یہ ایک روز میاں سید کریم اللہ رضی اللہ عنہ نے میں اسلام سے پوچھا کیا آپ کا انکار کفر ہے، تو فرمایا ہاں ہمارا انکار کفر ہے، اور اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ذات کو بتلا کر کہا کہ اس ذات کا انکار کفر ہے. سیدھا سیدھا جو ہے ذات کو بتلا کے کیا کہ جو ہے اس ذات کا انکار کفر ہے. اگر آگے لکھتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا، اب دیکھیے اب لوگ پھرا کے لا سکتے ہیں بھائی میں اسلام کو تو جو ہے سب جنے مانتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ہم اس مہدی کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ مہدی کا جو ہے انکار کر رہے ہیں. ہم بھی جو ہے مہدی اسلام کو مانتے ہیں. ہمارے پاس کے بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں ان کا اعتقاد راسخ نہیں ہے کہ جو ہے ان کو کافر مت کہو، کیونکہ جو ہے وہ مہدی کا انکار نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں وہ منتظر ہے، لیکن حقیقت ویسے نہیں ہے. آگے کیونکہ حضرت لکھتے ہیں اس کی تفصیل ہے دیکھیے. اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ ولایت کا انکار کفر ہے، اور ہر وہ شخص جو ظاہر رسول کو قبول کرتا ہے وہ نبی کی ولایت اور نبی کی نبوت ہر دو کو قبول کرتا ہے، پس کوئی شخص منکر مہدی نہیں ہے. یعنی جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے
رسول اللہ کو قبول کر لیا تو وہ آٹومیٹک جو ہے میں اسلام کو قبول کر رہا ہے، یہ جو ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے، کیونکہ میں اسلام جو ہے رسول اللہ کی باتیں ہیں، ولایت ہی ہے، تو جو ہے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا ہے۔ اس بات میں بھی خلل ہے کہ مہدی کی ذات کو علیحدہ رکھتا ہے اور ولایت کو علیحدہ کرتا ہے، حالانکہ یہ دونوں نبی کی ولایت اور مہدی کی ذات ایک ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ارواح ہمارے اجساد اور ہمارے اجساد ہماری ارواح ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرا سید محمد تمام اولیاء سے فاضل ہیں اور آپ پر نبی کی ولایت بھی ختم ہو چکی ہے، ولیکن مہدی کہ جس کا ذکر خدا اور رسول نے کیا ہے یہ وہ نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ یعنی میں اسلام کی تمام بزرگوں کو مان رہا ہے کہ تمام اولیاء سے جو ہے افضل ہیں اور رسول اللہ کی ولایت بھی ان کے اوپر ختم ہوئی ہے، خاتم الاولیاء ہے، خاتم ولایت محمدیہ ہے، لیکن جو وعدہ جن کا رسول اللہ نے کیا ہے وہ نہیں ہے، میرا سید محمد جون پوری وہ مہدی نہیں ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ پورے فضائل جو ہے ماننے کے باوجود بھی، لیکن مہدی ہونے کا اگر انکار کر دے کہ میرا سید محمد جون پوری بن سید عبداللہ کہ اگر مہدیت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ذات یعنی مہدی تجلی ذات حق رکھتی ہے اور بینائی چشم اور موببوم رکھتی ہے، یعنی جو ہے وہ ذات ایسی بڑی ہے کہ جو ہے چشم سر سے خدا کو دیکھتی ہے اور بال بال سے خدا کو دیکھتی ہے، مگر مہدی نہیں ہے، تو وہ بھی بلا شبہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص رہا ہے میں اسلام کی اتنی تعریف کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ مہدی نہیں ہے، تو وہ بھی کافر ہے، اس وجہ سے کہ مہدی نے اس لفظ مہدی کو بھی بغیر امر خدا ظاہر نہیں فرمایا، بغیر خدا کے حکم سے اپنے مہدی کا لفظ بھی جو ہے ظاہر نہیں فرمایا ہے، چونکہ مہدی نے اس لفظ مہدی کو خدا تعالیٰ کے حکم سے ظاہر کیا ہے، لہٰذا مہدی کو قبول کرنا مخلوق کے لیے فرض ہوا، اس لیے کہ من اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ بس جان تحقیق آگے ختم ہو رہا ہے میں ذرا کہ بس جان تحقیق کے اصحاب مہدی موعود اور تابعین نے اس مکتوب پر اتفاق کیا ہے، تمام جو صحابہ اور تابعین، صحابہ کے جو ساتھ والے جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے جو ہے پورا اس پہ جو ہے اتفاق کیا ہے، یہ اجماع بھی ہو گیا، اتفاق کیا ہے۔ ان میں سے میرا سید محمود بن امام مہدی موعود علیہ السلام اور میاں سید خنمیر اور میاں شاہ نعمت اور میاں شاہ نظام اور ملک برہان الدین اور ملک گوہر اور میاں شاہ دلاور، میاں امین محمد اور ملک معروف اور میاں یوسف اور میاں سید سلام اللہ اور میاں ابو بکر اور میاں ملک جی اور میاں عبد المجید اور میاں خن ملک اور میاں ابو محمد اور میاں جنیدی اور میاں بھائی وغیرہ ہم اصحاب رضی اللہ عنہم سے ہیں۔ اسی طرح اس صحابہ میں سے یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اسی طرح میاں سید یعقوب حسن ولایت اور ملک الہادات خلیفہ گروہ اور میاں خن شیخ اور میاں ابو الفتح بن میاں ابو بکر اور میاں عبد الرحمن وغیرہ ہم تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے ہیں۔ اور جو شخص یعنی یہ لوگ جو ہے سب جو ہے موجود تھے، یہ بڑے بڑے اہم نام لیے گئے ہیں جو موجود تھے، یہ اتفاق رکھتے ہیں، اس مکتوب سے اتفاق رکھتے ہیں۔ اور جو شخص نکلا اس اجماع اور اتفاق سے پس وہ خارج ہے ہم سے۔ آپ نے آخری میں جو ہے اینڈ اس الفاظ میں کیے ہیں کہ پس جو شخص نکلا اس اجماع اور اتفاق سے، یعنی اگر وہ کہے کہ جو ہے میں انکار مہدی کو کفر نہیں مانتا معاذ اللہ، تو وہ خارج ہے ہم سے، یعنی وہ گروہ مہدی سے خارج ہے، وہ صحابہ کی اجماع سے خارج ہے، تو وہ بھی جو ہے پورا سب قبول کر کے جو ہے وہ بھی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے ایک اہم عقیدہ جو بنیاد ہے اسی کو نہیں مانتا، اسی کے اوپر تمام عقائد ٹھہرے ہوئے۔ یاد رکھیے مہدی موعود کے اپنی جو مہدیت ہے، میں اسلام کی مہدیت اور ہماری جو مہدویت ہے، یہی عقیدے پہ کہ میں اسلام کو قبول کرنے والا مومن اور انکار کرنے والا جو ہے کافر ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے آپ کے سامنے کہہ دیا گیا تھا، صحابہ نے بھی جو اس بات پہ اجماع کیا کہ جو ہے کافر کو کافر جو اپنی زبان سے نہیں کہنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ نے باقاعدہ اجماع کیا اور کہا کہ ہمارے لوگوں کو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لینی چاہیے، یہ عبارت یاد کر لینی چاہیے کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زبان سے جو ہے فرما دیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من انکر المہدی فقد کفر، یعنی جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اس بات کو جو ہے بہانہ بنا کے ہمارے لوگ جو ہے کافی تھوڑے لوگ جو ہے اس عقیدے سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایک حجاب لا کے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا بھائی ان کے، لیکن حالانکہ ہمارے صحابہ نے جو ہے اس مسئلے کو دور کیا ہے، کیونکہ آگے جا کے ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کو بہانہ بنا کے جو اس عقیدے سے جو ہے پیچھے ہٹ سکتے تھے، اسی لیے کہا کہ آپ کو جاننا ہے اور اگر کوئی پوچھے تو آپ کو جو ہے رسول اللہ کا قول سنانا ہے، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ منکر مہدی کو کیا کہتے ہیں تو آپ فرمانا کہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے. یہ امامنا مہدی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا بھی جو ہے فرمان ہے. آپ نے اس سے پہلے کی تھوڑے دن پہلے کی نشست میں جب سورہ ہود کی 17ویں آیت کی جو تفسیر بیان کی تھی تجنوی نے جب پڑھ کے سنایا تھا اور بیان کیا تھا، اس میں صاف صاف جو ہے تکفیر انکار کرنے والوں کا جو ہے ٹھکانہ دوزخ بتایا گیا ہے، بلکہ وعدہ کا یعنی وعدہ کیا گیا. اس کی تفصیل آپ نے جو ہے ساری سنی. تو قرآن سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین سے اور صحابہ کے اجماع سے انکار مہدی کفر اور منکر مہدی کافر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم سے کوئی پوچھے تو آپ کو حدیث رسول من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے، یہ آپ کو جو ہے پڑھ کر سنانا ہے. اور یہ صحابہ کا اجماع ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نکلا اس اجماع اور اتفاق سے پس وہ خارج ہے ہم سے. یہاں پہ جو ہے مکتوب ختم ہوا. انشاءاللہ اللہ چاہا تو کل کی نشست میں بندگی میں شاہ نظام دریائے بحیرۃ آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں، اسلام کے چوتھے خلیفے ہیں، ان کا پرسوں بحریام ہے. اسی لیے جو ہے کل کی نشست سے جو ہے انشاءاللہ حضرت کی سیرت مبارکہ کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں، ان کے دائرے کے فقراؤں کے جوتیوں کے صدقے میں جو ہے ہم تمام کو جو ہے راسخ الاعتقاد جو ہے مہدوی بنائے، سچا طالب مولا بنائے، گروہ مہدی موعود میں جلائے اور گروہ مہدی موعود میں مارے. آمین.